اپنے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا، جنہوں نے مجھے اس خدمت میں بلایا تاکہ میں اپنی خدمات سر انجام دے سکوں۔ تو جو یہ ٹاپک ہمارا ہے آج کا، امپیکٹ، امپورٹنس اینڈ ایکسپیرئنس آف فیملی بائبل اسٹڈی۔ امپیکٹ، اثرات، اثر ہونا، اور بائبل جو ہے، بائبل مقدس کی جو حقیقت ہے، اس سے ہم سب آگاہ ہیں کہ خداوند کا زندہ کلام بہت مؤثر ہے، بہت تاثیر رکھتا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں کہ وہ دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز تر ہے، گودے گودے میں اتر جاتا ہے۔ عشایہ نبی فرماتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو جو ہے ایسے رائے گاہ نہیں جاتی ہے بلکہ اپنے ساتھ ہریالی لے کر آتی ہے۔ خداوند کا کلام بہت مؤثر ہے، بہت جاندار ہے، ہمیں چیلنج کرتا ہے، ہماری فارمیشن کرتا ہے، ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے، ہمیں کاملیت کی طرف لے کر چلتا ہے، ہمیں جو ہے پاکیزگی کی طرف گامزن کرتا ہے، ہمیں کاملیت کی طرف لے کر چلتا ہے کہ ہم کامل ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں۔ اور بائبل مقدس ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، کیونکہ بائبل مقدس ہی ہمارے لیے سورس ہے خدا کو بہتر طریقے سے جاننے کا۔ بائبل مقدس ہی ہمارے لیے سورس ہے کہ ہم انسانی حقیقت کو سمجھیں کہ خدا ہی اس کا خالق ہے اور خدا ہی اس کا مالک ہے، اور فیملی لائف جو ہے یہ خدا کی جو ہے خدا کا گفٹ بھی ہے اور خدا کا منصوبہ بھی ہے۔ اس لیے اس نے اس کو جو ہے بڑھانے کا ہمیں جو ہے ہمیں تلقین کی ہے تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اور بائبل مقدس جو ہے ہر طرح سے ہماری مدد کرتی ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے بائبل مقدس میں جو ببلیکل فاؤنڈیشن ہے فیملیز کی، اس کو سمجھیں۔ آدم اور حوا سے لے کر جتنے بھی خاندان، اور ہمارا جو نئے عہد نامے میں پاک خاندان، مقدسہ مریم، حضرت یوسف اور یسوع مسیح کا خاندان ہمارے لیے مثالی خاندان ہے، اور اس کے ساتھ ہی بائبل مقدس کے جتنے بھی خاندان ہیں ہمیں خاص جو ہیں خدا کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ خاندان تو بہت ہیں، بہت سارے خاندان ہیں، لیکن خاندان جب چلتے ہیں تو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ڈراپ ہوتے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس زیادہ پازیٹیو خاندانوں کو، زیادہ ایماندار خاندانوں کو، کامیاب خاندانوں کو آگے لے کر آتی ہے، بلکہ ایسی پرسنالٹیز، بلکہ جتنی بھی پرسنالٹیز ہمارے سامنے ہیں بائبل مقدس کی، جو ہے پاک خاندان تک جب ہم پہنچتے ہیں تو بہت زیادہ کامل ہمیں نظر آتا ہے، اور یسوع مسیح میں کاملیت۔ تو یہ سارے خاندان جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ خاندان کہیں نہ کہیں ناکام ہو گئے، کن وجوہات کی وجہ سے ناکام ہوئے، اور پھر کن وجوہات کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور خدا ان کی تعریف کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خاندان، اور اسی طرح اور بھی مختلف پرسنالٹیز آتی ہیں، میل اور فیمیل، اور ایسے نیگیٹو کریکٹرز بھی آئیں گے ہمارے سامنے۔ ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں کہ جنہوں نے غلط نمونہ دیا۔ قائن اور حابل کا دیکھ لیں، قائن کا نذرانہ کیوں قبول نہیں ہوا، حابل کا کیوں قبول ہوا۔ بائبل مقدس ہمیں یہ ساری باتیں بتاتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس ہمارا پرائمری سورس ہے ایمان میں بڑھنے کا۔ کلیسیا بائبل مقدس ہی کو بنیاد بنا کر تعلیمات کو آگے بڑھاتی ہے، اور اس طرح کلیسیا ہی نے اس کلام کو اکٹھا کیا، اس کو جو ہے ایک کتاب کی صورت دی۔ کلیسیا ہی اس کتاب کی قدر و قیمت کے لیے سرگرم ہے، اور اس لیے یہ بائبل مقدس جو ہے ہم سب کے لیے سب سے اعلیٰ کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ ملک تنزانیہ میں ایک عورت تھی، وہ بائبل مقدس کو ایسے اٹھا کر
لوگوں میں گھومتی پھرتی تھی. لوگوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے اس طرح بائبل مقدس کو کیوں اٹھائے ایسے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں لیکن یہ ایک واحد کتاب ہے جو مجھے پڑھتی ہے. اے خداوند مجھ کو جان، میرے دل کو بھی پہچان، مجھ پر ظاہر کر تو اپنا حال. تو بائبل مقدس جو ہے خدا کا الہام ہے، ریولیشن. اور ریولیشن کا مطلب ہے خدا ریویل کرتا ہے اپنا منصوبہ، اپنی سوچ، اپنا ارادہ، اپنی مرضی. خدا مختلف نشانات کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے جو ہے خدا اپنی مرضی کو ہم پر عیاں کرتا رہتا ہے. اور دوسرا خاص جو نقطہ ہے بائبل اسٹڈی کے حوالے سے وہ ہے انسپائریشن. پہلا نقطہ تھا ریولیشن کہ یہ ہمیں ریویل کرے گا، خدا جو خفیہ باتوں کو ظاہر کرے گا، وہ چھوٹوں پر ظاہر کرتا ہے، حلیم اور فروتن لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، تکبر اور غرور کے خدا خلاف ہے. اور پھر دوسرا نقطہ جو ہے انسپائر کرتا ہے. انسپائریشن کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے تحریک پیدا کرتا ہے، خدا کمزوری میں طاقت لے کر آتا ہے، خدا ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے، خدا ہمیں چیلنج کرتا ہے اور خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. تو انسپائر کرتا ہے، یہ خدا کے کلام کی خاص بات کہ وہ ہمیں جو ہے متحرک کرتا ہے، ہمیں استعمال کے قابل بناتا ہے تاکہ ہم بھی لوگوں کے لیے لیونگ ورڈ بنیں، زندہ کلام بنے. جیسے یسوع مسیح جو ہے تحریری کلمہ بھی ہے اور مجسم کلمہ بھی ہے، اور ہماری زندگیوں میں آ کر وہ تحریک پیدا کرتا ہے، ہمیں کاملیت کی طرف لے کر چلتا ہے، ہمیں اپنے جیسا بناتا ہے. پولس فرماتے پس تمہارا مزاج ایسے جیسے یسوع مسیح کا ہے. مکمل طور پر جو ہے ہم یسوع مسیح کی شناخت بنتے جائیں. پولس فرماتے تم یسوع مسیح کا خط ہو، تم یسوع مسیح کی خوشبو ہو، تم یسوع مسیح کے ایلچی ہو، تم یسوع مسیح کے گواہ ہو. مختلف طریقوں سے وہ علامتوں کے ساتھ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم یسوع مسیح کی شناخت بن سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بائبل جو ہے فیملی بائبل اسٹڈی میں فیملیز میں جو فیملیز ہیں اسے کرائسٹ سینٹرڈ ہونا ہے. کرائسٹ سینٹرڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہے فیملیز کرائسٹ سینٹرڈ ہوں. اور اس پر جو ہے کافی سیمینارز ہو رہے ہیں. ہمارا جو تمام ڈائسس کے فادرز کے ساتھ بھی سیمینار ہوا، کیٹیکسٹ کے ساتھ بھی سیمینار ہوا، اور اسی طرح مختلف کپل کے ساتھ بھی اور گروپس کے ساتھ بھی سیمینارز ہو رہے ہیں. اور جب ہمارے بشپ صاحب نے اس سال کو شروع کرنا تھا اس دوران ہم نے کتاب تیار کرنا شروع کی، اور بشپ صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے کام ہوگا کہ ہم ڈائسس کی سطح پر بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے ہر پیرش میں کام کرے گا، ہر پیرش پریسٹ جو ہے کام کرے گا. اور اس طرح ہم نے یہ کتاب تیار کی جو ہے کرسچن فیملی لائف. اس میں ریموٹ پریپریشن آف میرج، امیڈیٹ پریپریشن آف میرج اور پروکسیمیٹ پریپریشن آف میرج. تو تمام فادرز کو اور کچھ سسٹر صاحبات کو بھی ہم نے یہ کتاب دینی شروع کی ہے، اس پر مزید کام جاری ہے. تو یہ تھی ایک جو ہے یہ کتاب جو تھی ایک آئی اوپنر، ایک ریمائنڈر اور ایک گائیڈنس ہے، تاکہ جو ہے ہمارے پیرشز میں انڈیپینڈنٹلی پیرش پریسٹ جو ہیں اپنے ریسورسز کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق کام کر رہے ہیں. جیسے کہ سسٹر صاحبہ نے بتایا تھا، سسٹر ریحانہ نے، اس طرح کے فادر جیکب ڈوگرا جو کہ مری کا پیرش پریسٹ ہے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے تمام پیرشز میں اسی طرح جو ہے پیرش پریسٹ جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اور کام جاری ہے. بشپ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے بشپ صاحب نے جو ہے اس سال کو خاندانوں کا سال قرار دیا ہے. وہ خود بھی اس کام میں بہت سرگرم ہیں. مختلف جو ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ کام بہت جو رواں دواں ہے، اور جو میں خود بھی زیادہ تر جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس وقت تاکہ ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کام کو اور آگے بڑھا سکیں. تو یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے فیملیز ٹو فیملیز واٹس ایپ گروپ کے تھرو، اور اسی طرح فرینڈز ٹو فرینڈز جو ہے ویڈیوز جو ہیں وہ آگے جاتی ہیں. تو اس طریقے سے
لوگ سیکھتے بھی ہیں اور اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اس طرح جو ہے بائبل مقدس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے اثر لائے گا، یہ تبدیلی لائے گا، کیونکہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور روشنی ہے۔ اور پھر جو ہے شریعت کتابوں میں لکھا ہے، یشوع کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ رات دن تو اس پر غور کرتا رہے، تب بھی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا۔ تو یہودی جو ہے اس کو بہت اہم جو ہے سمجھتے کہ شریعت کو ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم مسیحی جو ہیں، ہمارے لیے بھی خداوند کا کلام جو ہے بہت معنی رکھتا ہے، تاکہ ہم جو ہیں جو کیتھلکس ہیں خاص طور پر بائبل مقدس کو بھرپور طریقے سے اپنی زندگیوں میں حصہ اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اس لیے جب خاندانوں میں بائبل سٹڈی ہوتی ہے تو خاندانوں کے بارے میں کلیسیا کہتی ہے کہ اب فیملی دیٹ پرے ٹوگیدر اسٹے ٹوگیدر۔ اب پریئر جو ہے وہ کسی غیر ذریعے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بائبل مقدس کو ساتھ رکھ کر جو ہے پریئر کرنا، تاکہ بچے دیکھیں، بچے سنیں، اور بچے اسی طرح جو ہے فیملی لائف کا اور پریئر کا تجربہ کریں۔ تو اس لیے بائبل مقدس کو ہم نے خاص طور پر جو ہے فیملی لائف کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے، کہ تاکہ ہم اس جو فیملی بائبل اسٹڈی کو پروموٹ کریں، گھروں سے ہی یہ جو ہے درس کو تدریس کا فارمیشن کا سلسلہ جاری ہو، تاکہ ہر خاندان میں بائبل موجود ہوتی ہے، اور اس طرح خاندان مل کر بیٹھیں، مل کر دعا کریں، ساتھ ساتھ روزی پڑھیں، اور اس طرح بچوں پر بہت گہرا اثر ہوگا والدین کا جب وہ مل جل کر بائبل سٹڈی کریں گے۔ اس طرح بائبل سٹڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم اس کی اہمیت سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کی اہمیت کو کبھی کم نہ ہونے دیں، کیونکہ بہت ساری ہماری پرائیورٹیز ہیں، اور بھی زیادہ بہت ساری اہمیتیں ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس ہمارے لیے ہمیشہ اہم سورس ہونا چاہیے۔ یہ ہماری شخصی بائبل سٹڈی بھی ہو، اور جو ہے خاندانی بائبل سٹڈی بھی ہو، یہ ہماری گروپوں میں بائبل سٹڈی ہو، بڑے پیمانے پر یہ بائبل سٹڈی کا سلسلہ بڑھتا جائے، صرف سیمینار تک ہی محدود نہ رہے۔ اس طرح یہ بیسکس ہے کہ گھر ہی سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو، گھر ہی سے بنیادیں مضبوط ہوں، تو پھر جو ہے آگے مشکلات نہیں ہوں گی۔ اس طرح جو ہے بائبل سٹڈی ہمارے لیے بہت اہم ہے، جیسے بھی ہمارے بشپ صاحب کہہ رہے تھے، بشپ جو ہے ہمارے رائٹر بشپ سیمسن شکردین، کس طریقے سے ہم جو ہے فیملیز کرائسس کا شکار ہے، پرابلمس کا شکار ہے، اور ہم نے بھرپور طریقے سے فیملی لائف پر کام کرنا، تاکہ بھرپور طریقے سے تمام چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ ہم بائبل سٹڈی پر جب کام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، تو فیملیز میں جو ہے پوری فیملی میں جو ہے اس میں یعنی بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور مختلف ایجز کے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر فیملیز کو کامیاب کرنا ہے تو ہم ہر سطح پر کام کریں، ہر لیول پر کام کریں، تاکہ ایک مکمل جو ہے کامیابی ہو۔ یعنی آخر میں شروع کریں گے تو اکثر شادی کے جب موقع پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھے جی آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ ہاں گھر والے کر رہے ہیں، وہ خود نہیں کر رہا، گھر والے کر رہے ہیں۔ یعنی اتنا شعور نہیں ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور شادی کیا معنی رکھتی ہے۔ تو اس طرح لوگوں میں جو ہے شعور پیدا کیا جائے، نہ صرف مذہبی بلکہ تعلیمی شعور بھی پیدا کیا جائے، انسانی شعور بھی پیدا کیا، تاکہ لوگوں میں انسانی قدریں جو ہیں اجاگر ہوں، اور لوگوں میں انسانیت ہو۔ بہت دفعہ جو ہے ہم جو ہیں بہت دفعہ انسانیت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بائبل سٹڈی بہت ساری چیزوں کو جو ہے بہتر بنائے گی۔ ابھی ہم جو ہیں ملٹی میڈیا کے تھرو دیکھیں گے کہ فیملی بائبل سٹڈی میں ہمارے کیا کیا ٹارگٹس ہیں، اور کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ چرچ میں ہمیں ایک ریڈی میڈ آڈینس مل جاتی ہے، یا پریئرفل لوگ مل جاتے ہیں، خاندان مل جاتے ہیں، ہم پاکماز کر دیتے ہیں، لیکن بہت سارے خاندان جو ہیں
آتے ہی نہیں ہیں، وہ خاندان جو بالکل چرچ کا رخ ہی نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کسی اور وجوہات سے یا اپنی وجوہات سے یا مختلف ڈینومینیشنز کی وجہ سے یا جگہ کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے وہ جو ہے کیتھولک مزاج سے، کیتھولک تعلیمات سے دور رہتے ہیں، ان کو گھر پر جا کر جو ہے کیتھولک مزاج کی طرف لایا جائے۔ تو بائبل کمیشن، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بائبل کمیشن میں نے کام کیا، تو وہ بائبل کمیشن کے بڑے خوبصورت سلوگن ہیں کہ جو ہے لوگوں کو بائبل مقدس کے قریب لایا جائے، اور جو ہے بائبل کو لوگوں کے قریب لے کر جایا جائے، لوگوں کو قریب لایا جائے اور پھر بائبل کو ان کے قریب لایا جائے۔ تو اسی لیے ہم اپنے پیرش میں زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کپلز کو جو جن کی ہم سالگرہ کرتے ہیں ان کو بائبل مقدس بھی دیں۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت سلوگن ہے کہ بچوں کو جو ہے اولاد کو کلام دیں اور کلام کو اولاد دیں۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت سلوگن ہے جو کہ بائبل مقدس کے حوالے سے ہے۔ ابھی ہم جو ہے ملٹی میڈیا کے تھرو جو ہے اس سارے فیملی بائبل ویژن جو ہے فیملی بائبل اسٹڈی کے بارے میں مزید دیکھیں گے، تو وہ ریٹ کریں گے۔